یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ قارئین کرام، یہ ایک وظیفہ جسے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو پڑھنا چاہیے، لیکن بے وضو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے مندرجہ ذیل واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ ایک بزرگ کا حیرت انگیز وظیفہ۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک مرتبہ قبض دل کی تنگی اور خوف شدید غلبہ ہوا۔ میں پریشان حال ہو کر بغیر سواری اور توشہ کے مکہ مکرمہ چل دیا۔ 3 دن تک اسی طرح بغیر کھائے پیے چلتا رہا۔ چوتھے دن مجھے پیاس کی شدت سے اپنی ہلاکت کا اندیشہ ہو گیا اور جنگل میں کہیں سایہ دار درخت کا بھی پتہ نہ تھا کہ اس کی سائے میں ہی بیٹھ جاؤں۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کیا اور قبلہ کی طرف منہ کر کر بیٹھ گیا اور مجھے نیند آ گئی۔ تو میں نے خواب میں ایک شخص دیکھا جو میری طرف ہاتھ بڑھا کر کہہ رہا تھا، لاؤ اپنا ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس شخص نے مجھ سے مصافحہ کی اور فرمایا، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ تم صحیح سالم حج کرو گے اور قبر اطہر کی بھی زیارت کرو گے۔ میں نے اسے بولا، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں خضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ میرے لیے دعا کیجیے۔ فرمایا، یہ الفاظ 3 مرتبہ کہو، یا لطیفاً بخلقہ یا علیماً بخلقہ یا خبیراً بخلقہ الطف بی یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ اے وہ پاک ذات جو اپنی مخلوق پر مہربان ہے، اپنی مخلوق کے حال کو جانتا ہے، ان کی ضروریات سے باخبر ہے، تو مجھ پر لطف مہربانی فرما، اے لطیف، اے علیم، اے خبیر۔ کوئی آفت نازل ہو تو پڑھ لیا کرو۔ پھر فرمایا کہ یہ ایک تحفہ ہے جو ہمیشہ کام آنے والا ہے۔ جب تجھے کوئی تنگی پیش آئے یا کوئی آفت نازل ہو تو ان کو پڑھ لیا کرو تو تنگی رفع ہو جائے گی اور آفت سے خلاصی ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ مجھے ایک شخص نے یا شیخ یا شیخ کہہ کر آواز دی۔ میں اس کی آواز سے بیدار ہوا تو وہ شخص اونٹنی پر سوار تھا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم نے کسی نوجوان کو دیکھا؟ میں نے کہا، نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، ہمارا ایک نوجوان 7 دن ہو گئے گھر سے چلا گیا ہے۔ ہمیں خبر ملی کہ وہ حج کو جا رہا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ میں نے کہا، جہاں اللہ لے جائے۔ اس نے اونٹنی بٹھائی اور اس سے اتر کر ایک توشہ دان میں سے 2 سفید روٹیاں جن کے درمیان حلوہ رکھا ہوا تھا نکالیں اور اونٹنی پر سے پانی کا مشکیزہ اتارا اور مجھے دیا۔ میں نے پانی پیا اور روٹی کھائی، وہی مجھے کافی ہو گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے اونٹنی پر سوار کیا۔ ہم 2 رات اور 1 دن چلے تو قافلہ ہمیں مل گیا۔ وہاں اس نے قافلے والوں سے اس نوجوان کا حال دریافت کیا تو معلوم ہوا وہ قافلے میں ہے۔ وہ مجھے وہاں چھوڑ کر تلاش میں گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جوان کو ساتھ لے آیا اور میرے پاس آیا اور اس سے کہنے لگا کہ بیٹا، اس شخص کی برکت سے اللہ جل شانہ نے تیری تلاش مجھ پر آسان کر دی۔ میں نے ان دونوں کو رخصت کر کے قافلے کے ساتھ چل دیا۔ پھر مجھے وہ آدمی ملا جو مجھے ایک لپٹا ہوا کاغذ دیا اور میرے ہاتھ چوم کر چلا گیا۔ میں نے اس شخص کو دیکھا تو اس میں 5 اشرفیاں تھیں۔ جب اس کو کھولا اور میں نے ان اشرفیوں سے اونٹ کے لیے کرایہ دیا اور اس سے کھانے پینے کا انتظام کیا اور حج کے اخراجات پورے کیے اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں گیا، میں نے حضور اقدس کے روضہ اس اطہر کے کی بعد زیارت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی قبر مبارک کی زیارت کی اور جب کبھی کوئی تنگی یا آفت پیش آئی تو حضرت خضر کی بتائی ہوئی دعا پڑھی۔ میں ان کی فضیلت اور ان کے احساس کا معترف ہوں اور اس نعمت پر اللہ کا شکر گزار ہوں۔ ایسے لوگ جو مسلسل پریشانیوں کا شکار ہیں، ہر طرف سے مسائل نے ان کو گھیرا رکھا ہے، قدم قدم پر ناکامی ہے ان کے مقدر ہی بن چکی ہے۔ جب انہوں نے اپنی جملہ پریشانیوں اور مسائل کے حل کے لیے اس وظیفے کو صبح شام 3 تسبیح اٹھتے بیٹھتے انتہائی کثرت سے پڑھا تو حیرت انگیز تبدیلی رونما ہوئی۔ آپ بھی اپنے مسائل کے لیے اس تسبیح کو 3 مرتبہ پڑھیں، صبح اور شام، اور مزید وظائف کے لیے میری نئی آنے والی ویڈیوز کو لازمی طور پر دیکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔